قابل احترام مولانا منظور تھانوی صاحب، حاضر عزیز شبیر دری صاحب، محفوظ النبی صاحب اور ہمارے ساتھی، السلام علیکم۔ میں آج سب سے پہلے 20ویں صدی کے سب سے بڑے سیاستدان جن کا سیاسی تدبر اسٹالن اور چرچل سے بھی بلند تھا، قائد اعظم عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے 1948 میں کراچی کو صوبے کا درجہ دینے کے لیے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔ قائد اعظم عبداللہ ایک دوراندیش سیاستدان تھے، وہ کراچی کی اہمیت کو جانتے تھے۔ کراچی ایک بندرگاہ ضرور تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ کراچی میں مختلف زبان بولنے والے آباد ہیں اور کراچی ایک ترقی یافتہ شہر بنے گا۔ اور سب سے میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے جتنے شہر ہیں سب سے زیادہ آبادی آج کراچی کی ہے، لیکن بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آنے والے حکمران نے کراچی کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا۔ کراچی کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کراچی پھیلتا جا رہا ہے، تقریباً 3 کروڑ کی آبادی ہے۔ اس آبادی کے مناسب سے ہمیں نیشنل قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں نشست نہیں ملی ہے۔ ہم مرکز کو اتنے وسائل فراہم کرتے ہیں لیکن یہاں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کراچی کی سڑکوں کو دیکھیں، کراچی کی گلیوں کو دیکھیں، کراچی میں کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، کراچی میں اچھا میڈیکل کالج نہیں ہے، کراچی کے طلباء ذہین اور محنت کش ہے، اس کے باوجود ان کے دروازے ملازمت کے لیے بند ہیں۔ حکومت کے جو امتحانات ہوتے ہیں وہ جو کوٹا سسٹم پہلے ہوا کرتا تھا اس کو بھی ختم کر دیا ہے، لہٰذا کراچی کے نوجوان، کراچی کے پڑھنے لکھنے والے لوگ کہاں جائیں؟ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کو جو اہمیت قائد اعظم نے دی تھی اور جو رتبہ جو قائد اعظم نے دیا تھا، جو بانی پاکستان تھے، جو سمجھتے تھے دنیا کی سیاست کو، جو جانتے تھے جنہوں نے پاکستان کو جنم دیا، اپنی محنت ایک نظریاتی مملکت قائم کیا تھا، انہوں نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ قائد اعظم ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ میں ان کے سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کراچی کو وہ حیثیت نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں ہماری معیشت نہیں ابھرے گی۔ پاکستان کی معیشت کراچی سے چل رہا ہے، کراچی میں صرف پورٹ نہیں ہے، ہم ہر قسم کے وسائل وفاق کو دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کراچی ہر چیز سے محروم ہے۔ یہاں کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، یہاں کے ماحول جو ہے آپ دیکھتے ہیں روز ڈکیتی ہوتی ہے، روز موبائل فون چھینی جاتی ہے، یہاں کا جو سیکورٹی سسٹم ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ غور خوض کر کے کراچی کو اہمیت کو سمجھا جائے اور اس کو عروج میں جائے، تاکہ کراچی پاکستان کا صرف روحانی دار خلافہ پہلے تو تھا، اب روحانی دار خلافہ ہے۔ یہی قائد اعظم مقصود ہے اور یہی قائد کراچی پاکستان کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے، کراچی پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے۔ کراچی کے ساتھ سوتیلی معاہدے سے شروع نہ کرے۔ اگر آپ نے کراچی کے ساتھ سوتیلی معاہدے سے شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان خدا نخواستہ بکھر جائے گا۔ خدا کے واسطے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کراچی کو متحد رکھے۔ کراچی کے تعصب کا جو وبا پھیلایا گیا تھا زبان کے بنیاد پہ، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کراچی میں بلوچ، سندھی، پٹھان، بنگالی سب بستے ہیں، کراچی سب کا ہے اور کراچی انشاءاللہ پاکستان کو معاشی بلندی تک لے کر جائے گا۔ جذبات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آخر میں